امام پوچھیں گے خمینی تو نے کیوں اتنے لوگوں کو مروایا؟ کس نے کہا تھا تجھ سے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر خامنہئی سے پوچھیں گے کہ ہر نماز کے بعد جو تو مرگ بر کرتا تھا تو تجھے میں نے اجازت دی تھی؟ میں امام وقت ہوں، میں اللہ کے حکم سے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہوں، میں نے کہا صبر کر، انتظار کر۔ تو کون ہوتا تھا؟ مرگ بر یہ ملک، مرگ بر وہ ملک، سارے شیعوں کی زندگی تو نے مشکل میں ڈالی۔ تو کون ہوتا تھا کہ اس ملک کو بچانا ہے اور ان کی زمین واپس دلانی ہے اور بیت مقدس کو حاصل؟ تو ہوتا کون ہے؟ تجھے کس نے اجازت دی؟ اور اس وقت پوری دنیا میں جو اسٹریٹ آف ہرمز اس نے روکا ہوا ہے وہاں پر جہازوں کو، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی غریب آدمی بھوک سے مر گیا، اس کے بچے بھوک سے مر گئے، تو اس ایک خاندان کا بھی حساب خامنہئی ملعون اور اس کا ملعون بیٹا اور IRGC کے ملعون نہیں دے پائیں گے۔ کبھی امام نے ایسا کیا؟ امام کی تعلیم کیا ہے کہ فرات پہ قبضہ ہو تب بھی یزیدی کو بھی نہیں روکا جائے گا پانی پینے سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا علی کا کیا ہے؟ جب اس نے قبضہ کیا دریا پر، یزید کے باپ نے، امام نے فوج بھیجی، آزاد کیا، لوگوں نے کہا کہ اب ہم ان کو پانی نہیں دیں گے۔ امام نے کہا نہ، اللہ سب کو پانی دیتا ہے، میں اللہ کی حجت ہوں، سب کو پانی ملے گا۔ اور اسٹریٹ آف ہرمز پہ انہوں نے کہا کہ اب کسی کو سامان ہی نہیں ملے گا، ہمیں ستاؤ گے تو ہم پوری دنیا کو ستائیں گے۔ اچھا، فخر سے بول رہے ہیں اس کے ملا، 2 کوڑی کے بھکاری سید بنے ہوئے آ کے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پوری دنیا کو تکلیف دیں گے کیونکہ تم نے ہمیں تکلیف دی ہے۔ لفظ تکلیف استعمال کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ امام کا دین، یہ اہل بیت کا دین ہے۔ ہم ورلڈ آرڈر بدل رہے ہیں۔ ارے بے وقوف، ورلڈ آرڈر مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بدلیں گے۔ پالیٹکس کا کیا ہے؟ کبھی بنی امیہ آ جاتے ہیں، کبھی بنی عباس آ جاتے ہیں، کبھی خمینی آ جاتا ہے، کبھی خامنہئی آ جاتا ہے۔ امام کے نام پر حکومت کرنے، اہل بیت کے نام پر حکومت کرنے، جیسے بنی عباس آئے تھے ویسے خمینی خامنہئی آ گئے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن اس طرح سے یہ جو حرکتیں ہیں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے مارا تھا نا۔ مولا مہدی کی ولایت کے ہوتے ہوئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا قول لگنے کے بجائے ہر جگہ نظر کیا آنا چاہیے تھا؟ مولا رضا کا قول ایران میں۔ ہر جگہ نظر کیا آنا چاہیے تھا؟ کربلا کی تصویر، رسول کے روضے کی تصویر، جنت البقیع کی تصویر اور ان کے اقوال، وہ کم نظر آئیں گے آپ کو۔ ہر جگہ 3 ملعون لٹکے ہوئے نظر آئیں گے، خمینی، خامنہئی، اب اس کا بیٹا۔ اور کیا آیت استعمال کر؟ نصر من اللہ فتح قریب۔ یہ اللہ کی جنگ ہو رہی ہے، خدائی فوج ہے۔ ڈرامہ آپ دیکھیں ان کا، مختلف بینرز بنے ہیں جس میں جملہ استعمال ہو رہا ہے صالح بعد صالح، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، دعائے ندبہ کا جملہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں ملعون۔ 2 کمانڈر ہیں، ایک کا نام علی، ایک کا عباس ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ علی اور عباس جہاں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خدا کی لعنت ہو ان ملعونوں پر۔ کہاں میرا مولا علی اور کہاں میرے مولا علی کی پوری زندگی کی مشکل کشا کی دعا مولا عباس، اور کہاں یہ ملعون اپنی حکومت کو کربلا سے ملا رہے ہیں، اپنی ہلاکت کو امام حسین سے ملا رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے امام حسین نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو اس نے بیعت مانگی تھی نا۔ یہاں تو امام حسین علیہ السلام نے تو روز صبح شام ہر نماز کے بعد علی اعلان نہیں یہ کہا تھا کہ میں تو شام میں ہے تو میں شام کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، میں تجھے تیرے خاندان کو مٹا دوں گا، اگلا جمعہ میں آ کے وہاں پڑھ رہا ہوں، تجھے تخت سے اتار دوں گا، تجھے واصل جہنم کو۔ قبضہ تو اس نے بھی کیا تھا نا ہر جگہ۔ غاصب تھا کہ نہیں یزید؟ اور یہ تو اسرائیل تو چھوٹا سا ہے، فلسطین چھوٹا سا ہے، یزید نے تو پوری پونی دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا۔ دماغ سے سوچئے، امام حسین نے یزید کو للکارا تھا؟ نہیں۔ ہاں، حق بیانی کی تھی کہ اس کے باپ کو میرے بھائی نے کہا تھا، صلح کی شرط میں تھا، نہ بنائے، لیکن وہ بھی بعد میں جب اس نے بیعت مانگی، اس نے خود سے بیعت مانگی، اور امام نے صرف یہ کہا
کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ امام اللہ کی حجت ہیں، امام ید اللہ ہیں. خمینی ید اللہ تھا، خامنہ ملعون ید اللہ تھا، امام حسین کے سامنے یہودی تھے، امام حسین کے سامنے کون تھا؟ اور امام حسین نے قیام کیا تھا. یہ ملعون کہہ رہے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام جن کی ذبح عظیم تھی اس کو یہ سیاسی قیام بتاتے ہیں، اور باقاعدہ کتابیں لکھ کے نوجوانوں کو، بہنوں کے اور مردوں کے اور عورتوں کے ذہن میں پوائزن ڈالتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا سیاسی قیام، خدا کی لعنت ہو ان پر. امام کو سیاسی قیام کی ضرورت کیا تھی؟ امام جبریل کو کہتے زمین الٹ دے یزید پر، ختم، اسی وقت ختم ہو جاتا. مولا نے کہا میرا لال آئے گا مہدی، وہ اللہ کی حکومت قائم کرے گا دنیا میں. اصل شیعت کی طرف واپس آئیے. جو کنفیوز ہیں میں ان سے دست ادب جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، اصل شیعت کی طرف، قرآن اور اہل بیت کی طرف واپس آئیے. آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی. لوگ کہہ رہے ہیں یار وہ کہا تو آپ کو کیا ہے، آپ کے ابا کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو بڑا غصہ آتا ہے، تو میرے مولا کے خلاف کوئی بولے تو مجھے غصہ آتا ہے اور میں بولوں گا. میرا فرض بھی ہے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، سارے علماء کا فرض ہے، سارے ذاکرین کا فرض ہے، سارے شعراء کا فرض ہے، سارے منقبت خانوں کا فرض ہے. منقبت مولا کی پڑھ رہے ہیں اور کام ملا کا کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، ان باتوں کو. اور سب سے بری بات یہ ہے کہ سیاست کو مذہب کا رنگ دے دیا، شیعت کا رنگ دے دیا انہوں نے امام کی غیبت میں، کہ مولا تو غائب ہیں. خمینی کے نام کے آگے چلے، آپ کہہ رہے ویڈیو ایسا ویسا، اس کے خمینی کے نام کے آگے امام لکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیسے امام ہو گیا وہ کہتے کہ اس طرح امام نہیں ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھانے والا بھی امام ہے. تو ٹھیک ہے نا، کون سی مسجد میں پڑھا رہے ہیں صرف اسی مسجد کے امام ہوں گے، ہر کوئی کیوں لکھے امام؟ بھائی ہمارے یہاں تو پہلی بات تو مسجد میں اہل سنت کہتے ہیں امام، ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ پیش نماز. اور یہ لفظ بھی ایران سے آیا ہے. اتفاقی بات تو یہ ہے کہ پیش نماز فارسی لفظ ہے، نماز بھی فارسی لفظ ہے، پیش نماز بھی فارسی لفظ ہے. اور وہ احترام میں کہتے تھے کہ نہیں ہم امام نہیں کہیں گے، پیش نماز کہیں گے، کہ جو نماز میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ امام تو ہمارے مولا مہدی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہاں کے امام تھے؟ کس مسجد کے امام تھے؟ تو اسی مسجد میں رہتے. اچھا اس کی بھی شرائط ہوتی ہے. اس کی شرائط کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ عاقل ہو، پاگل نہ ہو. ان کی حرکتیں تو بتا رہی تھی کہ یہ پاگل تھے حکومت کے پیچھے. ٹھیک ہے. دوسرے وہ عادل ہو، تو انہوں نے تو کھڑے کھڑے حکومت آتے ہی اپنی امریکہ اور ویسٹ کی اور سب کی مدد لے کے حکومت مل گئی، تو جتنے بھی شاہ کے فوجی تھے سب کو گولی مار دی. وہ شیعہ بھی تھے اس میں بہت سارے. کیوں ماری بھائی؟ تو عادل نہیں ہے، عدالت ختم. تو امام نہیں لکھا جا سکتا، مسجد کے امام بھی نہیں ہو سکتے، ملک کے امام تو چھوڑ دیجئے. بھائی عادل کسی کو قتل کر سکتا ہے، یہ کہہ کے کہ ہو سکتا ہے تم مستقبل میں مجھے دھوکہ دو تو اس لیے میں تمہیں پہلے سے ہی قتل کر دوں گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ اجازت ہے؟ نہیں. ایک دو کو نہیں، ہزاروں کو. امام معصوم کو پتہ ہے انہوں نے بھی یہ نہیں کیا ہے. انہوں نے بھی نہیں کیا، تو پھر اس کی بات کو لوگ کیسے ہضم کر لیتے ہیں؟ ہاں، ریاست سے سیاست اور دولت، ریاست سے سیاست اور دولت، یہ دو کام جو ہے یہ بہت برے ہوتے ہیں. یہی بنی امیہ کرتے تھے، یہی بنی عباس کرتے تھے. بنی امیہ، بنی عباس بھی تو کربلا کے انتقام کے نام پر آئے تھے نا. خمینی بھی کہا تھا کہ کربلا کا جو ہے وہ قائم کریں گے. امام حسین علیہ السلام نے کھڑے رہ کے کسی کو بھی نہیں مارا بلا وجہ. مارا کسی کو؟ بتائیے. نہیں. تو پھر کون سا دین ہے؟ اس کا کیا کربلا سے تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ جو چہرہ بنا رہے ہیں شیعت کا، کہ شیعت کا چہرہ خمینی اور خامنئی ہے اور اس کے بعد اس کا ملعون بیٹا ہے، اس لیے ہم نے یہاں کراس لگایا. کہا ہوں مضر ولا ضعفاء شیعتنا من جیش یزید کے، یہ لشکر یزید سے زیادہ نقصان تھے ہمارے شیعوں کے لیے. مولا نے کہا کہ دین میں اضافے کریں گے، اور یہ اضافے کر رہے ہیں. ولایت فقیہ کا اضافہ کیا، شطرنج کو جائز کیا، قمع زنجیر کو حرام کیا، نامحرم کے نطفے سے اولاد پیدا کرنے کو جائز کیا، عورتوں کی فوج بنائی. کسی امام نے بنائی تھی عورتوں کی فوج؟ اس زمانے میں عورتیں نہیں تھی، بہادر عورتیں.
نہیں تھی. مولا علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے بھائی سے؟ ایک بہادر قبیلہ بتاؤ. تو شہزادی ام البنین نے کوئی فوج بنائی تھی عورتوں کی اپنے قبیلے میں؟ نہیں. تو پھر یہ کیسے بنا رہے بھائی، اور اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو عورتوں کی فوج بنائی، اور ان کو ٹائٹ لباس پہنا کے اور ذرا سا اسکارف پہنا دیا تو وہ حجاب ہو گیا. پورا جسم تو اس کا جو حجاب کی جو شرائط ہے اس تو پوری نہیں ہو رہی. اتنا ٹائٹ لباس جو ہے اس میں حجاب ہوتا ہی نہیں ہے، اور فوجیوں کا لباس ٹائٹ ہوتا ہی ہے. پھر فٹ بال ٹیم، والی بال ٹیم اچھل کے کھیل رہی ہیں، باسکٹ بال ٹیم، بیڈمنٹن ٹیم. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ کس امام نے کیا؟ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تشہد میں علی ولی اللہ کس امام نے پڑھا، تو ہمارے پاس تو دلیلیں بہت ساری ہیں، لیکن ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ سارے کام انہوں نے امام کے خلاف کیے. یہودیوں کا بہانہ بنایا، کیونکہ یہودیوں کا بہانہ اس لیے بنایا، ارے بھائی یہودی میں لکھا ان سے دوستی نہ کرو، تو مت کرو نا دوستی. کون کہتا ہے دوستی؟ مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم کو امام نے اجازت دی تم بولو ہم تم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تمہارا کچھ جغرافیہ سے مٹا دیں گے. کس امام نے کہا یہ یہودیوں سے؟ بتائیے. امام علی کا واقعہ مشہور ہے، میں نے ایک اور ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا، پھر بیان کر رہا ہوں آپ کے لیے، کہ مولا کے ساتھ یہودی سفر کر رہا تھا، دریا آیا، وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، تو یہودیوں نے کہا چلیں، تو امام نے کہا کیسے جاؤ گے، کشتی نہیں ہے. تو اس نے کہا میں چلا جاتا ہوں. وہ جو ہے وہ پانی پہ چل کے نکل گیا. پھر سرکار مولا کائنات بھی پانی پہ چل کے آ گئے. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ کیسے پانی پہ چل کے آئے؟ تو اس نے کہا تو کیسے پانی پر چل کر آیا؟ کہا کہ میں تو رسول کے وصی کا نام جانتا ہوں، تو میں ان کا نام لے کر ورد کر کے آ گیا. تو مولا نے کہا جس وصی کا تو نام لے کر آیا وہ میں ہوں. تو مولا کے قدموں میں گر گیا اور شیعہ ہو گیا. مولا کے دسترخوان پر، مولا حسن کے دسترخوان پر یہودی آ کے کھانا کھاتے تھے، تو مولا کہتے تھے بھاگ جاؤ یہاں سے، یہودیوں میں ہم تم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ہاں، اس زمانے میں بھی، ائمہ کے زمانے میں بھی یہودی وہیں رہتے تھے، اسی علاقے میں. آپ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بعد میں کیسے وہ ڈسپلیس ہوئے، کیسے یہاں آ گئے، پھر ہٹلر نے مارا، پھر دوبارہ وہاں پر آئے، اور پھر کیا فلسطین اور اس کا معاملہ ہے. وہ تو سیاسی معاملہ ہے نا بھائی. تم جب اگر خیبر کی مثال دے رہے ہو تم، پہلی بات تو یہ گستاخی ہے بے شک. لیکن اگر خیبر میں مولا علی تھے، اگر تم مرحب کوئی نیتن یاہو بتا رہے ہو، تو یہاں تو الٹا ہو گیا، نیتن یاہو نے تم کو مار دیا. وہاں تو خیبر میں مرحب کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے نا. تو پھر تم گستاخی کرو گے تو تم کو جواب یہی مل جائے گا دنیا میں. بات ہے بے شک. ٹھیک ہے. اب پھر جو ہے جب سیانی بلی کھمبا نوچے کہتے ہیں نا، تو جب وہ جو چتھڑے اڑ گئے تو کہتے ہیں کہ شہید ہو گئے. اگر تم نے انقلاب کی بیعت کی، پہلی بات انقلاب کون سا آیا بھائی؟ انقلاب تو امریکہ لایا، ویسٹ لایا، فرانس لایا. تم تو جا کے کرسی پہ بیٹھ گئے خالی. تم نے تو سب کو دھوکہ دیا اور پھر اپوزٹ گروپ سے ہاتھ ملا لیا، رشیا سے، چائنا سے، کوریا سے. تو یہ ساری باتیں غلط ہیں ان کی. اور دوسرے ایک بھی حدیث نہیں ہے ان کے پاس، ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ غیبت کبریٰ میں اس طرح کے نعرے لگانے کی اجازت ہو، یا یہودیوں کو چیلنج کرنے کی، یا کسی بھی سپر پاور کو چیلنج کرنے کی، اور رشیا سے، چائنا سے، دہریوں سے، خدا کے منکروں سے، بت پرستوں سے مدد لے کر اور ڈرامہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. کوئی بیت المقدس صحیح نہیں ہے. جیسے اگر آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے ثابت کیا کہ 7ویں امام کے زمانے میں متمم ابن فیروز کی روایت سے ثابت ہے کہ بیت المقدس اس کا نام ہی نہیں تھا، اس کا نام تھا حظیرۃ المحاریم. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اور آپ بھی جتنے لوگوں کو جانتے ہیں، کہ اس روایت کو عام کریں. اور انشاءاللہ یہ روایت آپ کے یہاں پہ ہم بھیجیں گے بھی عربی متن کے ساتھ، اور اس کی انشاءاللہ کتاب کا اسکین پیج بھی بھیجیں گے. تو حظیرۃ المحاریم کو کس نے اس کا نام بدلا؟ فطرت کے دور میں حضرت عیسیٰ سے حضرت رسول خدا کے درمیان جو فطرت کا دور تھا، جس میں انبیاء کو اور اوصیاء کو خاموش رہنے کا حکم تھا، جس میں یہ بھی ہے کہ سرکار ہاشم، سرکار عبد المطلب، سرکار ابو طالب، ان کا منصب کوئی عام منصب نہیں تھا، کوئی خاص منصب تھا، لیکن خاموشی کا حکم تھا. پھر آخری سرکار ہے. تو 500 سال کا جو فطرت کا گیپ ہوا، تو اس میں مشرکوں پر بلائیں آئیں اور شیاطین پر اللہ کا عذاب آیا. اس دور میں شیاطین نے اور مشرکوں نے کیا کیا؟ یہ نام بدل دیے.
جان بوجھ کر اس کو بیت المقدس کہنا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا شیاطین کو کہ بیت مقدس آل محمد کے گھر ہیں اور سرکار محمد آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اصلی بیت المقدس تو خود ایران میں ہے. اور جب مشہد میں خود بیت المقدس موجود ہے تو آزاد کس کو کراؤ گے؟ آزاد تو تمہارے ہاتھوں سے ہونا چاہیے بیت المقدس، جو مشہد میں ہے، جو قم میں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. جی صحیح، بسم اللہ. جی قبلہ، میں نے یہ بھی سنا تھا کہ جو بیت المقدس کا ڈھانچہ ہے اور جو اس کی باقاعدہ مسجد ہے وہ مروان اور بنی امیہ نے بنائی تھی، ورنہ اس کے پہلے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. جی اصل میں اس کے بھی ایک تاریخ ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ کیوں ائمہ معصومین نے وہاں زیارت کو ریکمنڈ نہیں کیا ہے. انہوں نے کیا کیا، رسول کی معراج کی نام لے لیا، مسجد اقصی اور وہاں بنا دی دوسرے خلیفہ نے، مروان کے دور میں مروان نے بنوا لی وہاں. کیوں؟ کیونکہ یہ مرکز شفٹ کرنا چاہتے تھے. کون؟ یزید کا باپ مروان، یہ لوگ. ٹھیک ہے، یہ سب مل کے مرکز شفٹ کرنا چاہتے تھے کہ یہاں پہ تو بنی ہاشم ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہماری چلنے ولنے والی نہیں ہے، سرداری انہی کے پاس رہے گی، ہم چاہے تخت پہ بیٹھے ہیں. تو یہ مرکز شفٹ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا من المسجد حرام الی المسجد الاقصی. اور تقیہ کے دور میں بہت ساری ایسی روایتیں بھی آ گئیں، تو یہ پاگل مولوی لوگوں کو پاگل بنانے لگے. تو ہم نے کہا کہ من اور الا، سفر ہوتا ہے من سے لے کر الا تک. تو اگر یہاں پر کعبے سے رسول نکلے اقصی پہ ختم ہو گئے تو پھر اوپر گئے کہاں؟ کیا کہنا. صحیح. تو مولا نے خود کہا کہ یہ وہ مسجد نہیں ہے، مسجد اقصی آسمانوں میں ہے. بے شک. اور اس مسجد سے افضل تو مسجد کوفہ ہے. ایک شخص زیارت کے لیے جا رہا تھا، مولا علی کا زمانہ تھا، کوفہ میں مولا کی دارالحکومت تھی، مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے. وہ قدم بوسی کے لیے آیا کہ سرکار میں جا رہا ہوں مسجد اقصی کی زیارت کے لیے. تو سرکار نے کہا تجھ سے کس نے کہہ دیا اس کی زیارت کرنے کے لیے؟ کہا سرکار وہاں انبیاء کے مصلی ہیں. کہا اس سے افضل مسجد کوفہ ہے اور یہاں پر 1000 انبیاء کے مصلی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اور تو ایسا کر، اپنی سواری کو بیچ دے اور اپنا کھانا کھا جا اور لوگوں میں تقسیم کر دے. سبحان اللہ. اور یہاں پہ نماز پڑھ. اچھا مولا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہاں کچھ انبیاء کے تو مصلی ہیں، جاؤ ٹھیک ہے وہاں سے زیارت کر کے آؤ، مگر یہ افضل ہے. نہیں، مولا نے سخت سٹینڈ لیا، کیونکہ مولا جانتے تھے کہ خمینی اور خامنئی اور ایسے ملعون ملا آئیں گے کہ جو اس کو امپورٹنس دیں گے اپنی سیاست کے لیے. اگر مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اسرائیل جو ہے وہ پیلسٹائن سے ہاتھ ملا لیتے گا، ٹھیک ہے چلو ایک نام لو آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتے، اتنی زمین تمہاری اتنی ہماری، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے مسجد میں تو تم لوگ آتے ہی ہو، نماز تو پڑھتے ہی ہو، تب پھر ان کے پاس کون سا ایشو ہوتا؟ ایشو ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہر جگہ ایشو کھڑا کرتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی شیعت سے، اور مولا حسین کی عظیم قربانی کو سیاست کہتے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور کتابیں اس پر لکھ کے لوگوں کے ذہن میں زہر بھرتے ہیں کہ مولا حسین کا سیاسی قیام، اور اس ملعون کے لیے جو واسطہ جہنم ہو گیا میزائل سے، خدا نے یہاں بھی اس کو عذاب دیا. کیونکہ وہ آیت باقاعدہ جو آیت ہے سورہ الصلوات کی آیت کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. تو یہ دنیا میں لعنت ملی اسے، چیچڑے ہو گئے. اب کہتے رہے شہید اعظم، وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ شہزادی کے قاتلوں کو سرکار کے قریب دفن کر کے انہیں بڑا رتبہ دیا جا رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کتنا بھی رتبہ لوگ انسان مل کے دے دیں کسی کو، وہ رتبہ ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے وہ رتبہ. تو یہ جو ہے انتہائی ملعون لوگ ہیں، اور انہوں نے شیعت کو ہائی جیک کیا، اپنی سیاست کے لیے یوز کیا. اسی لیے مولا نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ غیبت کبریٰ جو ہے وہ بہت ہی بڑا بلا کا دور ہوگا، مصیبت کا. صبح کو مومن گھر سے نکلے گا، واپس آئے گا تو ایمان رخصت ہو چکا ہوگا. تو ہم مزاحن نہیں حقیقتاً لوگوں سے کہتے ہیں کہ صبح تو نکلا تھا تو ولایت مہدی کی بات کرتا تھا، واپس آیا تو ولایت خامنئی کی بات کرتا ہے، گیا ایمان. سبحان اللہ. کہا مولا مہدی کائنات کے شہنشاہ جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو 18,000 عالمین، اور بعض روایتوں کے مطابق الف عالم و الف آدم و الف عالم، 10 لاکھ عالمین کے جو امام ہوں، وہ کہاں
اور یہ 2 کوڑی کا بیوقوف جاہل سیاستدان کا. تو یہ سب جو ہے نا ڈرامے جو عقل مند ہے اس کو سمجھ میں آ جاتے ہیں. جو بیچارے بھولے بھالے لوگ ہیں یا دن کا دین سے ان کا تعلق نہیں. دیکھیں رسول خدا کیا چھوڑ کر گئے؟ 2 چیز، قرآن اور اہل بیت. اس وقت غیبت کبریٰ میں ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات. جتنے بھی ملا ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک وہ سب غیر معصوم ہیں. اگر وہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے، اہل بیت کی حدیث میں لکھا ہے، تب تو نجات ملے گی، کیونکہ رسول نے شرط لگا دی تھی ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے لن تضلوا بعدی ابدا، تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے. اس کا مطلب اگر نہیں تمسک رکھو گے، ملا سے رکھو گے، سیاسی ملا سے رکھو گے، غیر معصوم سے رکھو گے، تو گمراہ ہونا ہی ہونا ہے تم کو. یہ بات ہے ابن ایوب صاحب. جی دوسرا سوال آپ کا پیش کریں.